وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الروم سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 40۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکا جو اللہ کے سوا تم نے ٹھہرائے ہیں اس میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو اس آیہ مبارکہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں توحید ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ واحد رب ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے۔ رب کا معنی ہے خالق، رازق اور مدبر، یعنی جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، جو ہر چیز کو رزق دیتا ہے اور جو ہر چیز کا مدبر ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، وہی رب ہے۔ اور اگر ان کاموں میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک سمجھا جائے تو یہی شرک ہے، توحید ربوبیت میں یہ شرک ہے۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں، سبحان اللہ، تینوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر سایہ مبارکہ میں فرمایا ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس دنیا میں ہر مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنی ہی مخلوقات اس دنیا میں ہیں جو اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتی، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ انسان تو سوچتا ہے میں کل کیا کھاؤں گا، اگلے 1 سال کی پلاننگ کرتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنے ذرائع ہونے چاہیے، گھر میں اتنا اسٹاک ہونا چاہیے کھانے کا، 1 ہفتے کا سامان تو گھر میں کم سے کم ہونا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے اپنے حساب سے، لیکن سبحان اللہ، ذرا اس دنیا پہ نظر تو ڈالے، کتنی مخلوقات ہیں جو اپنا رزق تو اپنے اوپر نہیں اٹھائے پھرتی۔ چڑیا ہے، جانور ہیں، وہ تو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کے گھومتے، نہ ان کا کوئی سٹاک ہوتا ہے، ان کو کون رزق کھلاتا ہے۔ کیڑے کے اندر، جو پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، پتھر کے نیچے
اور سمندروں کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں، ہواؤں میں جو پرندے اڑتے پھرتے ہیں، جنگلوں میں جو جانور ہیں، ان سب کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان سب کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو رب وہ ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو وہ رزق دیتا ہے۔ پھر آگے تدبیر کا معاملہ ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ پہلے اس نے تمہیں ہی تخلیق، پہلے اسی نے تمہیں تخلیق کیا تھا، پھر تمہیں رزق دیا اس دنیا میں، اور پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا اور وہی تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ ہر تدبیر، جو بھی تدبیر اس دنیا میں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ مدبر ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کب کس نے پیدا ہونا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کتنا رزق ہوگا، ہر روز اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کب مرے گا، اور جو قیامت کا دن ہے وہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی تدبیر ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ تو مدبر بھی وہی ہے، یہی رب کی تعریف ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ اور مدبر ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشکل کشا بھی وہی ہے، اس کے آگے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں سوائے اس کے اذن کے، اس کے علاوہ ان کاموں میں، ان افعال میں کسی کو کوئی حصہ حاصل نہیں، اور جو کوئی ان تینوں کاموں میں کسی کو شریک کرے تو یہ شرک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جو شرکا تم نے ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے سوا، کیا ان میں سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو پتھر ہیں، کیا یہ جو سورج ہے، کیا یہ جو آگ ہے، کیا یہ جو قبر والا ہے، کیا ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا سورۃ الحج میں کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس ضرب لکم، تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جتنے مخلوق تم پکارتے، اللہ کے سوا جتنے تم شرکا کو پکارتے ہو، ان سب کو جمع کر لو، اور وہ سب اگر جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سبحان اللہ۔ اور اگر مکھی ان کے آگے کچھ رکھا ہو، کھانے کی چیزیں جو رکھ دیتے تھے مشرکین اور آج بھی رکھتے ہیں، اس میں سے مکھی کوئی ایک دانہ چن کے لے جائے تو وہ تو اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ کتنے کمزور ہیں وہ جو ان کو پکارتے ہیں اور جو پکارے جاتے ہیں، دونوں کمزور، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تمام جو شرکا شریک جن کو ٹھہرایا ہے لوگوں نے وہ جمع ہو جائیں تب۔ تو کیا ان شرکا کو جن کو تم پکارتے ہو، کیا یہ بھی ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے توحید کی پہلی قسم، توحید ربوبیت، اس میں اللہ کو واحد جاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے متعلق بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ بات آنے والی کلاسز میں ضرور رکھوں گا باذن اللہ تعالی۔
اچھا جناب، ہم نے جو اپنا پہلا ٹاپک کمپلیٹ کیا تجوید کا، اس کو بھی ہمیں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ریوائز کرتے رہنا چاہیے. تو یہ آیت بورڈ پہ لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ذرا ہم غور کریں اس میں تجوید کے کون کون سے قواعد ہیں. اللہ الذی، الذی جو ہے اس میں یا مدہ ہے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، 2 حرکات. خلقکم ثم رزقکم، ثم میں میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید میم اور نون پہ جب بھی آئے گی تو غنہ ہوگا، زیادہ غنہ. ثم رزقکم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، اس لیے میم کا اظہار کریں گے. رزقکم ثم یمیتکم، ثم میں پھر میم پہ تشدید ہے، زیادہ غنہ ہوگا. یمیتکم، یمیتکم میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یمیتکم 2 حرکات. ثم میں پھر میم پہ شدہ ہے، غنہ ہوگا. یحییکم، یحییکم میں بھی یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یا مدہ ہوگا، 2 حرکات. حل من شرکائکم، حل من شرکائکم، نون ساکن ہے. نون ساکن کے 4 قواعد ہیں پڑھنے کے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، بعد میں شین ہے، حروف حلقی نہیں. ادغام کب ہوتا ہے؟ جب یرملون میں سے کوئی آ جائے، یہاں پہ یرملون میں سے بھی کوئی نہیں ہے، شین ہے، تو ادغام بھی نہیں ہوگا. اور اقلاب کب ہوتا ہے؟ جب با آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں با بھی نہیں ہے. تو یہ جب حروف حلقی میں بھی نہیں ہے، ادغام والے حروف یرملون اور با بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اخفا والا حرف ہے جو 15 حروف ہیں ان کے علاوہ. تو نون ساکن کے بعد شین ہے تو اخفا ہوگا، اور اخفا کا قاعدہ آپ کو یاد ہے کہ نون کا غنہ ایسے کرتے ہیں، اخفا ایسے ہوتا ہے کہ اگلے حرف کے مخرج کی تیاری کی جائے. من شرکائکم، اب یہاں پہ ایک بڑی مد ہے، کیسے پتہ چلا؟ الف مد ہے، ٹھیک ہے جی، الف مد ہے، الف سے پہلے کاف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے، تو مد واجب ہوا. من شرکائکم من یفعل. اچھا جی، یہاں پر جو ہے یہ بڑی مد ہو گئی. را اس سے پہلے موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر فتحہ ہے، اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، ادغام ہوگا تو غنہ ہوگا. من شرکائکم من یفعل. اچھا جی، اب جو یہ ہے مئی، اس کو کیوں ایسے پڑھنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن ہے. ابھی ہم نے دیکھے 4 قواعد ہیں نون ساکن کو پڑھنے کے، یہاں پہ کون سا لگے گا؟ بعد میں یا ہے، یرملون یا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ادغام والا قاعدہ لگے گا. ادغام کے 2 طریقے ہیں، غنہ کے ساتھ، غنہ کے بغیر. یہاں پہ یا ہے، یا یرملون میں بھی ہے، یؤمن میں بھی ہے جس میں غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ ہوگا مئی، ادغام بھی ہوگا، صحیح جی، اور غنہ بھی ہوگا. من یفعل من ذالکم من شیء. نون ساکن پھر آیا ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، ٹھیک ہے جی. ذال نہ تو حروف حلقی ہے، نہ یرملون میں ہے، نہ با ہے، تو یہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے. اب یہاں پہ نون کا کیسے اخفا کریں گے کہ ذال کے مخرج کے لیے تیار کریں؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ من ذالکم من شیء. ذالکم میں الف مدہ ہے، اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام شفی، غنہ ہوگا. پھر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین ہے، جیسے یہاں تھا، بالکل ویسے اخفا کا قاعدہ لگے گا، من شیء. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ جو یا ہے، یا لین ہے، کون سی یا ہے؟ یا لین ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سبحانہ، صبح، با پہ کلکلا ہوگا، ساکن ہے. ہا پہ الف مدہ ہے تو کھڑی زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، 2 حرکات. ہو پہ الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ ہے تو یہاں بھی 2 حرکات. سبحانہ وتعالی، عین پہ بھی کھڑا زبر ہے، لام پہ بھی کھڑا زبر ہے، 2 حرکات. وتعالی عما یشرکون، عما میں میم جو ہے اس پہ تشدید ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، صحیح ہے جی. یشرکون، شین جو ہے حروف ہمس میں، یش ریکون. را جو ہے ویک پڑھیں گے، یعنی را کو لائٹ پڑھیں گے، اس پہ کسرہ ہے. کون، واو مدہ ہے کون میں، اور آگے نون پہ جب عارضی طور پہ سکون کریں گے تو مد عارض بن جائے گا.
سبحانہ وتعالی عما یشرکون مد عارض. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہیں تجوید کے قواعد اس آیت سے ریلیٹڈ جو ہم نے ریوائز کیا. الحمدللہ ایسی وقتاً فوقتاً ہم تھوڑا تھوڑا ریویژن کرتے رہیں گے تو ہمارے قواعد تازہ رہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ سب سے بیسٹ پریکٹس ہے جب آپ قرآن پڑھیں, اپنا ڈیلی قرآن کی جو ریسیٹیشن ہے اس میں آپ ان قاعدوں کو اپلائی کریں. کرتے جائیں گے کچھ عرصے نوٹس ریفر کریں گے, پھر کریں گے, کچھ عرصے کم پڑھیں گے کیونکہ آپ جب قواعد کو اپلائی کریں گے تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا. آپ یقین کیجئے تھوڑا عرصہ آپ یہ کریے, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت خوبصورت ہو جائے گی. تمام. ڈن سر. اسم ہم لوگ پڑھ رہے تھے گرامر میں, اور اسم پہ ہم پہنچے تھے اعراب پر. آپ کے علم میں ہے جب بھی اسم کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم کے بارے میں 4 باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے, تب ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال کر پائیں گے. جنس, جینڈر, عدد, اس کا نمبر, تھرڈ اعراب جو آپ کے سامنے آ گیا تھا. اور اچھا یہ ٹاپکس آئسولیشن میں نہیں چلیں گے کہ جی ہم نے جنس پڑھ لیا تو اب جنس ہم اعراب میں نہیں لے کے آئیں گے. نہیں. جنس, عدد, اعراب اور وسعت یہ چاروں مرجڈ ہیں آپس میں, صحیح ہے جی, یعنی چاروں انٹر لنکڈ ہیں. جیسے آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ جب ہم نے اعراب پڑھا تو ہم اعراب میں مذکر مؤنث کو بھی لے کے آئے. ٹھیک ہے جی, کہ مسلمن, 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 مسلمتن, مسلمتن, مسلمتن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر ہم مثنیٰ پہ چلے گئے اعراب میں کہ جی مسلمن کی مثنیٰ کیا ہوگی, یعنی ڈوئل کیا ہوگا, مسلمان. میں نے کہا اچھا مسلمانی کا اعراب کیا ہوگا, تو ہمیں پتہ چلا مسلمانی تو رفع میں ہے. تو ہم نے کہا جی نصب اور جر کیا ہوگا, تو ہمیں پتہ چلا مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. طرح مؤنث پہ پھر ہم آ گئے مثنیٰ کے ساتھ اعراب کے ساتھ, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی. تو تینوں ٹاپکس آپ کے مرج ہو گئے جناب, مذکر مؤنث, جینڈر, عدد اور اعراب, تینوں مرج ہو گئے. ابھی ہم نے وسعت نہیں پڑھا ورنہ ہم اس کو بھی مرج کر دیتے. ٹھیک ہے جی, جب ہم اس پہ جائیں گے تو پھر چاروں مرج ہو جائیں گے. تو سارے انٹر لنک ٹاپکس ہیں یہ. تو ہم لوگ جو پڑھنا ہم نے شروع کیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو واحد اسم ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اس کی جو اعراب ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے حرکت سے. ٹھیک ہے جی. اور اعراب کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں 3 چیزیں آنی چاہیے کہ اعراب کی 3 حالتیں ہیں, رفع, نصب اور جر. اعراب کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے رفع, نصب اور جر آنا چاہیے. تو آپ نے واحد اسم لیا ایک مسلم. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا اچھا جی مسلم جو ہے اس کی حالت رفع کیا ہوگی, مذکر ہے مسلم. پھر آپ نے کہا نصب کیا ہوگی, ہمیں پتہ چلا مسلمن. اور آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ نصب میں ہمیشہ ایک الف لگتا ہے لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں کہ نہیں لگتا. جر کیا ہوگی, مسلمن. ٹھیک ہے جی. مؤنث میں آ گئے تو مسلماتن. نصب میں آئے مسلمتن. دیکھیں جی یہاں الف نہیں لگا, تو ایکسیپشن کیا ہے, جب تا آ جائے آخر میں, تا مربوطہ گول تا, تو پھر الف نہیں لگتا. اسی طرح مسلماتن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ واحد ہو گیا اسم. پھر آپ نے کہا اچھا واحد تو ہو گیا, اب مثنیٰ جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو مثنیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا مثنیٰ سے پہلے ذرا اس کو پھر واحد پہ ایک تذکیر کرتے ہیں. واحد اسم کا اعراب حرکت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 پیش ہوں گے تو رفع ہے, 2 زبر ہوں گے تو نصب ہے, 2 زیر ہوں گے تو جر. مثنیٰ اسم جو ہے اس کا اعراب حرکت سے پتہ نہیں چلتا, ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمن کی مثنیٰ کیا ہوگی, مسلمانی, 2 مسلمان. ٹھیک ہو گیا جی. نصب کیا ہوگی, ہم نے کہا آنی ساؤنڈ رفع کی ہے, نصب اور جر کی سیم ساؤنڈ ہے, کیا ہے, مسلمینی.
ٹھیک ہے جی, اور مسلمین سیم نصب اور جر سیم ساؤنڈ ہے مسلمین. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کا مؤنث بھی بنا لیتے ہیں, مسلمتن جو ہے اس کا مثنیٰ کیا ہوگا, مسلمہ تانی, دو مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا مسلمہ تانی رفع ہے تو نصب کیا ہوگی, بالکل آنی اور عینی ساؤنڈ, تو مسلمتین. ٹھیک ہے جی, اور مسلمہ تین. ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی کلاس میں اور رک گئے تھے. پھر ہم نے کہا تھا کہ واحد ہو گیا, مثنیٰ ہو گیا, تو اب جمع کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جمع کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے. اچھا جمع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمع کتنی قسم کی ہوتی ہے. اگر یہاں ہم جمع کو ذرا یاد کریں تو آپ کو پتا تھا کہ جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا جمع سالم جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے مذکر اور مؤنث کی الگ الگ پہچان ہے, ایسا ہی ہے. جمع سالم جو ہے اس میں مذکر مؤنث کی الگ الگ پہچان ہے. جمع سالم جو مذکر ہوتی ہے اس میں کیا ساؤنڈ آتی ہے, اونا کی ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلم ایک اسم جو ہے مسلمن, اس کی جمع کیا بنے گی, مسلمونا. ٹھیک ہو گیا جی, جمع سالم مذکر ہو گئی. مسلمہ جو ہے مسلمہ, اس کی جمع سالم کیا بنے گی, کیا ٹیکنیک تھی, تا مربوطہ ہٹا کے آتن کی ساؤنڈ لگاتے تھے, تو کیا بنتی تھی, مسلمہ تن. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ اونا اور آتن ساؤنڈز آپ پڑھ چکے ہیں جمع سالم بناتے ہوئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونا اور آتن آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ یہ اعرابی طور پہ کون سی حالتیں ہوں گی, کیونکہ آپ کو جب مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ بتائی گئی تھی تو اصل میں رفع کی ساؤنڈ تھی. تو یہ اونا اور آتن کی ساؤنڈ جو مذکر مؤنث میں بتائی گئی ہیں یہ بھی کس کی ساؤنڈ ہونی چاہیے, حالت رفع کی ساؤنڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک اسم کی, بہت اہم بات ہے سنیے گا, ایک اسم کی جو اصلاً حالت ہے یعنی اوریجنلی بائی ڈیفالٹ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نصب یا جر میں چلا جاتا ہے. وہ کیا وجوہات ہے, وہ تو ہم نے کہا تھا وہ ہم انشاءاللہ پورے کورس میں پڑھیں گے. ابھی ہمیں صرف پہچان کرنی ہے اسم رفع میں کیسا لگتا ہے, نصب میں کیسا لگتا ہے, جر میں کیسا لگتا ہے. واحد اسم جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں پہچان ہو چکی ہے اور مثنیٰ بھی ہو چکی ہے, اور مجھے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے ہوم ورک کیا ہوگا. ہوم ورک ضرور کیا کیجیے, لگتے 5-10 منٹ ہی ہیں لیکن کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اور اگلی کلاس میں آگے چلنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. ہوم ورک ضرور کیا کیجیے سب ساتھی. ٹھیک ہے جی, تو اونا اور آتن آپ کو پتا ہے یہ ساؤنڈز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نصب اور جر کیسے بنے گا. ٹھیک ہے جی, تو آئیے جناب. اچھا جمع جو ہے اس میں ہم پہلے جمع سالم دیکھیں گے, کیونکہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے, جمع سالم اور جمع مکسر. ٹھیک ہو گیا جی, اور آپ کو پتا ہے جمع سالم میں بھی مذکر اور مؤنث ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب یہ جو اسم ہے مسلم, اس کا جمع سالم کیا بنتا ہے مذکر کا, ہاں جی, مسلمن کا جمع سالم کیا ہے, ابھی ہم نے بتایا بھی آپ کو, مسلمونا. مسلمونا, مسلمونا. ٹھیک ہو گیا جی. مسلمونا یعنی دو سے زیادہ مسلمان مردوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمونا جمع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اگر مسلمونا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع ہے, مسلمونا حالت رفع ہے, تو اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی. تو جناب نوٹ کر لیجئے, جیسے مثنیٰ ساؤنڈ سے اعراب پتہ چلتا ہے, آنی رفع ہے, عینی اور عینی نصب اور جر ہے, اسی طرح جمع سالم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کا اعراب بھی ساؤنڈ سے ہی پتہ چلے گا, حرکت سے پتہ نہیں چلے گا. تو پتہ چلا اونا ساؤنڈ رفع کی ہے, تو پھر نصب اور جر کی ساؤنڈ کیا ہوگی, بہت آسان ہے, نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے اینا. کیا ہے جی, اینا. مسلمینا اور مسلمینا سیم.
ٹھیک ہو گیا جی, یہ سیم ہے, نصب اور جر سیم ہے ساؤنڈ. اینا اینا, ٹھیک ہے جی, بہت آسان ہے. اونا اینا, اونا اینا, صحیح ہے جی. مثنیٰ تھا آنی اینی اونا اینا. آسانی کے لیے نوٹ کر لیں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ مثنیٰ میں نون کے نیچے رفع میں بھی کسرہ ہے اور نصب اور جر میں بھی کسرہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو اونا اینا. جو جمع سالم ہے اس میں نون پہ فتحہ ہے تو نصب اور جر میں بھی فتحہ ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مطابقت ہے یہاں پہ, آنی اینی اینی, اونا اینا اینا. تو آپ کو ساؤنڈز, اب آپ کے سامنے 4 ساؤنڈز آ گئی ٹوٹل, صحیح ہے جی, 4 ساؤنڈز آ گئی ہیں. مثنیٰ کی 2 آنی اینی, جمع سالم مذکر کی 2 اونا اینا, صحیح ہو گیا. اچھا جی, اب یہاں پہ ذرا رکتے ہیں اور کچھ پریکٹس کرتے ہیں جناب. مسلم کا آپ نے جمع بتایا مسلمونا رفع, اور اس کا نصب اور جر ہم نے آپ کو بتایا مسلمینا مسلمینا. اب ایک اور اسم لیتے ہیں مسلم کی جگہ مؤمن. ذرا مجھے بتائیے مؤمن کا جمع سالم کیا بنے گا؟ مومنون. مومنون, صحیح ہے جی. سورۃ المؤمنون, صحیح ہے جی. سورۃ المؤمنون, قد افلح المؤمنون, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مؤمنون. اب مؤمنون رفع ہے, مجھے بتائیے مؤمنون جو اسم ہے رفع میں, اس کا نصب اور جر کیا ہوگا؟ مومنین. مؤمنینا مؤمنینا. وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے مؤمنین کو. تو مؤمنونا مؤمنینا مؤمنینا. اچھا جی, کافر اگر ہم لیں اسم تو اس کا جمع سالم کیا بنے گا؟ کافرون. کافرون. اچھا, کافرون رفع ہو گیا تو نصب اور جر کیا ہوگا؟ کافرین. کافرین کافرین. منافق منافق منافقن کا جمع سالم کیا بنے گا؟ منافقون. منافقون, صحیح ہے جی. اچھا جی, منافقون منافقون. سورۃ المنافقون, صحیح ہو گیا جی. ہاں جی, منافقین. منافقین. اچھا جی, جیسے ہم نے کافرون بنایا تھا تو سورۃ الکافرون, صحیح ہے جی. اور کافرین بھی ہمیں پتہ ہے. اچھا, اسی طرح ایک اسم لیتے ہیں ہم صالح نیک, صالحون. ذرا صالحون کی جمع, ہاں جی, صالحون نصب اور صالحین. صالحین, صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, اسی طرح آپ بنائیے ساجد, سجدہ کرنے والا, ساجدن, صحیح ہے جی. اس کی جمع سالم کیا بنے گی؟ ساجدون. ساجدون, صحیح ہے, ساجدون. اور رفع ساجدین. ساجدون ہے تو نصب اور جر کیا ہوگی؟ ساجدین. ساجدین ساجدین. راکعن رکوع کرنے والا, ہاں جی. راکعون. راکعون رفع ہو گئی اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ راکعین. راکعین, صحیح ہو گیا جی. اچھا, اسی طرح ایک اسم ہے صائمن روزہ رکھنے والا, اس کی جمع کیا ہوگی؟ صائمون. صائمون رفع ہو گئی اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ صائمین. صائمین. اسی طرح ایک اسم ہے عابدن عبادت کرنے والا, اس کی جمع کیا ہوگی؟ عابدون. اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ عابدین. عابدین. دیکھیں جی, یہ سب لفظ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, صحیح ہے جی, کہ عابدون بھی استعمال ہوتا ہے, عابدین بھی استعمال ہوتا ہے, مسلمون بھی استعمال ہوتا ہے, مسلمین بھی استعمال ہوتا ہے, مؤمنون بھی استعمال ہوتا ہے, مؤمنین بھی استعمال ہوتا ہے, صحیح جی. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں رفع نصب اور جر ہے یہ. تو اگر آپ کو یہ پہچان ہو گئی ہے تو الحمدللہ, ہماری ابھی اعراب کی جو کلاسز اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پہچان کر لیں بس کہ رفع کیا ہے, نصب کیا ہے, جر کیا ہے. یہ اگر حالتیں ہمیں پہچان ہو گئی ہیں تو ہی ابھی ہماری اعراب کو سیکھنے کا مقصد ہے اس وقت. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے, پھر ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا جی, اگر ہم مؤنث کی طرف آ جائیں تو یہ مسلمہ جو ہے واحد ہے, اس کی مؤنث جمع سالم کیا بنتی ہے؟ تا مربوطہ کو ہٹا کے آتن کی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں, کیا بنے گی؟ مسلمہ مسلمات. ٹھیک ہو گیا جی, مسلمات. تو مسلماتن اگر رفع ہے تو اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ اس کی نصب اور جر بھی سیم ہے, غور سے نوٹ کریے. اس کی نصب اور جر ہے مسلمہ,
مسلماتن اور مسلماتن اگین. نوٹ کر لیجئے جمع سالم مونث بھی حرکت سے پتہ نہیں چلے گا, ساؤنڈ ہی سے پتہ چلے گا. رفع کی ساؤنڈ ہے آتن, نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے آتن آتن. دو زبر نہیں آتے نصب میں جمع سالم میں, تو اس کی بھی ساؤنڈ ہے آتن آتن آتن. صحیح جی, کوئی بھی مسلماتن نہیں بولے گا کیونکہ حالت نصب یہ ہوتی نہیں ہے اس کی. مسلماتن مسلماتن مسلماتن, نصب اور جر سیم ہے. مثنی اور جمع سالم سب کی نصب اور جر سیم ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کے سامنے دو ساؤنڈز اور آ گئی ہیں جمع سالم مونث کی. ایک تو پہلے سے ہی آپ جانتے تھے آتن, آج نصب اور جر والی آ گئی آتن آتن. ٹوٹل 6 ساؤنڈز ہیں آپ نے جو اعراب میں یاد رکھنی ہیں, 6 ساؤنڈز. 3 آپ پہلے ہی جانتے تھے, آنی, اونا اور آتن, یہ تو ہم عدد میں ہی پڑھ چکے تھے, کریکٹ. اب 3 اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں جو نصب اور جر والی ساؤنڈز ہیں. تو کمبینیشن کیا بنے؟ مثنی کی ساؤنڈ آپ نے یاد رکھی ہے آنی عینی, جمع سالم مذکر کی ہے اونا اینا, اور جمع سالم مونث کی ہے آتن اور آتن. بس یہ 6 ساؤنڈ ہیں, اس کے علاوہ 7ویں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو پکا کرنا ہے کیونکہ یہ جو مثنی اور جمع سالم کے اسماء ہیں ان کی اعراب ساؤنڈ سے پہچانی جاتی ہے, حرکت سے نہیں پہچانی جاتی. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ اچھا جی, مسلماتن مسلماتن مسلماتن. ہاں جی, اگر ہو مؤمناتن تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مومناتن. مومناتن. اچھا یہ رفع ہو گیا. نصب اور جر کیا ہوگی؟ مومناتن. مؤمناتن 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 مؤمناتن. ہاں جی, ادھر لیجئے کافراتن. ہاں جی, اس کی جمع کیا ہوگی؟ کافراتن. کافراتن. صحیح ہے جی, ذرا واحد جو واحد اور جمع ہے نا اس کا یہ الف مد کا فرق ہے. صحیح ہے جی, تو اس کو واضح کرے ذرا. کافراتن. ہاں جی, نصب اور جر کیا ہوگی؟ کافراتن کافراتن. کافراتن کافراتن. اسی طرح منافقتن. ہاں جی, منافقاتن. ہاں جی, منافقاتن. صالحتن صالحاتن. صالحاتن. صالحاتن صالحاتن. عابدتن. عبادت کرنے والی. عابداتن. 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 ساجدتن. ساجداتن. 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 صائمتن. دائماتن. صائماتن. 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 ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح راکعاتن, رکوع کرنے والی. راکعاتن راکعاتن راکعاتن. جنتن. ہاں جی, جنتن جناتن. جناتن جناتن. آیتن آیاتن آیاتن آیاتن. ٹھیک ہے جی, آیاتن آیاتن آیاتن. جناب جمع سالم مذکر مؤنث کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. ساؤنڈز ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے مثنی اور جمع سالم کے لیے. مثنی کی ساؤنڈ ہے آنی عین, مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. جمع سالم میں مذکر کی الگ ساؤنڈ ہے اونا اینا, اور مؤنث کی آتن آتن. 6 ساؤنڈز ہیں ٹوٹل جو آپ کو یاد کرنی ہے. کلیئر ہو گیا جناب؟ اب رہ گیا جمع مکسر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, جمع مکسر تو بہت ہی آسان ہے, اس کی ریزن کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. جمع مکسر, اور جمع مکسر میں بھی ہم مذکر مؤنث دونوں کی ایگزامپل لے سکتے ہیں تاکہ ہمارا پورا ٹاپک تینوں ساتھ ساتھ چلے انشاءاللہ. جمع مکسر جو ہے اس کا اعراب کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا جی, پہلے جمع مکسر کی کوئی مثال لے لیتے ہیں. ہم لے لیتے ہیں اقلام. اقلام کیا ہوتے ہیں جی؟ قلموں کی جمع ہے. ٹھیک ہو جی, اقلام جو ہے قلموں کی جمع ہے, جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے, اور اس میں واحد اسم جو قلم ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں نہیں بچا ہے, بروکن پلورل ہے اقلام.
جناب جمع مکسر کا اعراب بہت آسان ہے، کیونکہ جمع مکسر کا اعراب بالکل واحد اسم کی طرح چلتا ہے، حرکت سے پہچانا جاتا ہے. تو بنا اقلام اور نصب ہو جائے گا اقلامن. صحیح ہے جی، اقلامن، اور جر ہو جائے گا اقلامین. اقلامن. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے. واحد اسم کا اعراب حرکت سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت سے ہی پتہ چلتا ہے. اقلامن، اقلامن، اقلامن. ہاں جی، ایک اور اسم میں دیتا ہوں آپ کو، کتب. ذرا مجھے کتب کی اعرابی حالتیں بتا دینا، رفع نصب جر. کتب بھی جمع مکسر ہے. کتبن، کتبن، قطبن کتبن، کتبن، قطابن خطابن اور کتبن. کتبن، کتبین. ٹھیک ہے جی، کتبن، کتبن، قطوبن کتبن. کتبن. صحیح ہو گیا جی، کلیئر ہے. ہاں جی، تو اقلام، اقلامن، اقلامن، کتبن، کتبن، کتبن. اسی طرح مرض جو ہوتا ہے، مرض ڈیزیز، اس کی جمع ہے امراضن. اچھا جی، امراضن، امراضن، امراضن. صحیح ہو گیا جی. تو جمع مکسر جو ہے اس کے اعراب بالکل واحد اسم کی طرح حرکت سے پہچانی جاتی ہے. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے بالکل؟ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک مثال مؤنث کی بھی لے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے امرأتن یعنی عورت کی جمع ہے نساءن. صحیح ہے، نساءن. امرأتن جو ہے وہ اس کی جمع ہے نساءن، جمع مکسر ہے، پہلے اسم کا کوئی حرف بھی نہیں ہے اس میں. صحیح ہے جی. اچھا جی، نساءن. تو نساءن جو ہے رفع ہے، تو اس کا نصب اور زر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، بتا دیجئے. نساءن، نساءن. نساءن، اچھا جی. یہ ذرا مجھے بتائیں، نساءن لکھنے میں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ ساؤنڈ کی چینج ہے سر. ہاں جی، سر ساؤنڈ کا چینج ہے بس. نہیں وہ نہیں پوچھا میں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو الف جو ہے وہ نہیں لگایا میں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسری ایکسیپشن ہے الف نہ لگنے کی. پہلی کیا تھی کہ تا مربوطہ آ جائے تو الف نہیں لگتا. صحیح ہے جی. دوسری ہے کہ آخر میں الف اور حمزہ آ جائے ایسے. ٹھیک ہے جی، الف اور حمزہ آ جائے آخر میں اس سے پہلے زبر کے ساتھ، تو بھی الف نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. تو دو ہی ایکسیپشن ہیں، دونوں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. نساءن، اس کے بعد میں جر کیا ہوگی جی؟ نسائن. تو بات بہت ہی آسان ہے. جمع مکسر تو بہت آسان ہے، اس کا اعراب بالکل واحد اسم کی طرح ہے. تو سمری کیا بنی رفع نصب جر کو پہچاننے کی، کہ واحد اور جمع مکسر اسم کا اعراب حرکت سے پہچانا جائے گا. دو پیش رفع، دو زبر نصب، دو زیر جر. مثنیٰ اور جمع سالم کا اعراب ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا. مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے آنی، عینی. جمع سالم میں مذکر کی ساؤنڈ ہے اونا، اینا. اور جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ ہے آتن، آتن. بس یہ ہے اعراب کو پہچاننے کا طریقہ، جو بہت آسان ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کو پکا کر لیجئے، کیونکہ یہ سب سے اہم ٹاپک ہے کہ ہم اعراب پہچان جائیں اور ہمیں اعراب بنانا آ جائے. یعنی اگر رفع ہو اور آپ کا بولا جائے اس کا نصب اور جر بنائے تو آپ فوراً سے بنا دیں. یہ سب سے اہم ٹاپک ہے، آپ یقین کیجئے. اور یہ بات آپ کو مسلسل پتہ چلتی رہے گی انشاءاللہ کہ یہ بات سب سے اہم اور سب سے اہم ٹاپک ہے اسم کا، کہ ہمیں اعراب آنا چاہیے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اعراب سے متعلق، اعراب کی پہچان سے متعلق؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ہوم ورک میں سما بول کے ایک ایگزامپل آیا تھا، اس میں لاسٹ میں حمزہ آیا تھا. جی جی سما. جی اس میں جو ہے آپ جو ہوم ورک جو آنسر بھیجے تھے اس میں تنوین، زبر تنوین میں الف ڈالے ہیں، اس میں الف ڈالا. ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، اس میں الف نہیں آ سکتا. اوکے سر، اوکے سر، جزاک اللہ خیر. اوکے سر. ٹھیک ہے جی. تو آنسر شیٹ جو آپ کو بھیجی گئی تھی اس میں وہ کریکشن کر لیجئے گا. سما ان جو ہے اس میں سما ان جب بنے گا نصب تو پھر اس پہ الف نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا جی.
کیونکہ جب بھی آخر میں الف اور حمزہ آ جائے ساتھ میں تو پھر اس پہ حمزہ کے بعد الف نہیں لگتا جس طرح تا مربوطہ پہ نہیں لگتا. یہ دو ہی ایکسیپشن ہیں الف نہ لگنے کی نصب میں. ٹھیک ہے جناب. کامران. ڈن سر. اوکے جی جناب. تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا جی. اب میں آپ کے سامنے وہ جو ہم نے بات کی اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے بھی رکھ دیتا ہوں کہ اعراب کی پہچان کا طریقہ کیا ہے. یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف اعراب، کیسے پتا کہ ان کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اسم جو ہے وہ واحد ہوگا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے جی، مذکر پلس مؤنث، ٹھیک ہے جی، یا اسم جمع مکسر ہوگا، مذکر پلس مؤنث، ٹھیک ہے جی، مذکر پلس مؤنث، واحد یا جمع مکسر ہوگا تو اعراب حرکت سے پتہ چلے گا. کس سے پتہ چلے گا؟ حرکت سے. حرکت سے اعراب کی پہچان ہوگی. دو پیش، دو زبر، دو زیر، رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے جی. اگر اسم جو ہے وہ مثنیٰ ہو، ٹھیک ہے جی، یا جمع سالم، اچھا مثنیٰ مذکر یا مؤنث دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے، ٹھیک ہے جی، جمع سالم مذکر ہو یا جمع سالم مؤنث ہو، تو ان تینوں کی جو اعراب ہے وہ ساؤنڈ سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، جو آواز ہے، صوت ہے اس کے آخر میں وہ. اور ساؤنڈز کیا کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مثنیٰ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کی ایک ہی اس کی دو ساؤنڈ ہے، آنی اور عینی. ٹھیک ہو گیا جی، آنی اور عینی. تو رفع کی ساؤنڈ ہے آنی، ٹھیک ہے جی، اور نصب اور جر دونوں کی ساؤنڈ ہے عینی. صحیح ہے. جمع سالم مذکر جو ہے اس کی کیا کیا ساؤنڈ ہے؟ رفع کی ساؤنڈ ہے اونا، ٹھیک ہے جی، اور نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے اینا. مسلمون، مسلمین، مسلمین. جمع سالم مؤنث کی کیا ساؤنڈ ہے؟ آتن، اور نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے آ. 6 ساؤنڈ ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. مثنیٰ کی آنی اور عینی، جمع سالم مذکر کی اونا اینا، جمع سالم مؤنث کی آتن آتن آتن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے اعراب کی پہچان کا طریقہ. تو آپ دیکھیے اس ٹاپک میں اب ہمارے پاس الحمدللہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، مذکر مؤنث بھی ہے، واحد مثنیٰ جمع بھی ہے، اور اعراب بھی ہے، رفع نصب جر. ٹھیک ہے جی. تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجئے. یہاں پہ ہم ابھی فی الحال کے لیے ایسے لکھ دیتے ہیں کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، اور یہ جر ہے. یس کام. ڈن سر. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہچان کرنا ابھی آ رہا ہے یا ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاتے جائیے گا ان مثالوں کے بارے میں کہ اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور اس کا اعراب سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا جنس کیا ہے, عدد کیا ہے اور اعراب کیا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ مجھے بتاتے جائیے گا. صحیح ہے جی, کیا کیا بتانا ہے آپ نے بتانا ہے اس کا جنس کیا ہے, عدد کیا ہے اور اعراب کیا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف. میں آپ کو کچھ اسما دیتا ہوں تو آپ مجھے بتاتے جائیے گا. ٹھیک ہے جی, اچھا ٹھیک. میں آپ کو اسم دیتا ہوں جنتن. ہاں جی, جنتن. بتا دیجیے مجھے جنتن کا جنس, عدد اور اعراب کیا ہے. جنس کیا ہے جنتن کا؟ مونس. اچھا, مونس کیسے پتہ چلا؟ تائے مربوطہ. مربوط. صحیح جی. عدد کیا ہے اس کا؟ واحد. واحد. صحیح ہے جی, واحد ہے کیونکہ تا مربوطہ ہے, اور جب اس کا مثنیٰ بنتا ہے تو جنتانی ہوتا ہے, آنی ساؤنڈ ہوتی ہے, اور جمع کریں گے تو جناتن ہو جائے گا. تو واحد ہے اس کا اعراب. اچھا جی, اس کا اعراب عدد اور اعراب کیا ہے؟ حالت رفع ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو حالت رفع ہے؟ تو تنوینیں آئی ہیں دو پیش کی شکل میں. اچھا, آپ جو ہے وہ حرکت کی طرف کیوں گئے جناب, یہ بھی ہم سب کو بتا دیجئے. واحد اسم ہے. ماشاءاللہ, یہ آنسر کریکٹ ہے. واحد اسم ہے, اس لیے آپ حرکت کی طرف چلے گئے, اور آپ نے ساؤنڈ پہ بالکل دھیان نہیں دیا کیونکہ واحد اسم ہے اور دو پیش ملے تو آپ نے کہا رفع ہے. ماشاءاللہ, کریکٹ. ٹھیک ہے جی, اگلا اسم میں آپ کو دے دیتا ہوں ابوابن. ہاں جی, ذرا دھیان سے مجھے دیکھ کے بتائیے, ابوابن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. ٹھیک ہے جی, مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی, مذکر ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا عدد کتنا ہے؟ جمع ہے. اچھا جی, باب دروازے کو بولتے ہیں, اس کی جمع ہے ابوابن. اچھا, مذکر ہے اور عدد کیا ہے اس کا؟ جمع. اچھا, جب جمع بتائیں گے نا تو یہ بھی بتائیں جمع سالم ہے کہ مکسر ہے, یہ ضروری ہے بتانا. جمع مکسر ہے, یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے جی, جمع سالم کی تو ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں کوئی, اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اونا. یعنی باب سے اگر جمع سالم بنانے کی کوشش کی جائے جو نہیں ہوتی تو باب اونا بنے گی, جو کہ نہیں ہوتی. صحیح جی, تو یہ جمع مکسر ہے ابوابن. اچھا جی, مذکر ہے, جمع مکسر ہے. صحیح جی, مذکر اور جمع مکسر ہے. اچھا جی, اب آپ کو جب یہ پتہ چل گیا نا کہ جمع مکسر ہے تو اب آپ نے اعراب میں کس طرف جانا ہے, حرکت کی طرف یا ساؤنڈ کی طرف؟ ساؤنڈ کی طرف. نہیں, ساؤنڈ کی طرف نہیں. واحد اور جمع مکسر کا اعراب حرکت سے آتا ہے. تو حرکت دو زبر ہے تو پھر مطلب کیا ہوا؟ رفع ہے, نصب ہے کہ جر ہے؟ نصب ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا جی, صحیح ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اگر آپ کا سوچنے کا طریقہ چل رہا ہے تو پھر ماشاءاللہ سیٹسفیکٹری ہے, اور اسی طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے. اچھا جی, میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. عینن. عینن آنکھ کو بولتے ہیں. صحیح ہے جی, اور بلکہ عینن نہیں لیتے ہم تاکہ ہمارے پاس ذرا, ہم لیتے ہیں عینن. ہاں جی, عینن آنکھ کو بھی بولتے ہیں, پانی کے چشمے کو بھی بولتے ہیں. ہاں جی, تو عینن مجھے بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو مؤنث ہے؟ اس میں تو تا مربوطہ نہیں ہے. یہ سر جسم کے پارٹ ہیں جو جوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, یہ مؤنث سماعی ہے, یعنی عرب جو بھی جڑواں پارٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اس کو مؤنث بولتا ہے. تو آنکھیں جو ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جڑواں ہیں پیئر کی صورت میں, تو عین مؤنث ہے. ہاں جی, عدد کیا ہے عین کا؟ یعنی واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. جمع میں لیں گے لیکن آنکھ ہے جی, یہ نہیں جمع, آپ جمع نہیں بنائے نا, آپ بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے عینن, یہ واحد ہے مثنیٰ کے جمع ہے؟ یہ واحد ہے. یہ واحد ہے. صحیح جی, عینن ایک آنکھ, عینانی دو آنکھیں, اور عیون اس کی جمع ہے. صحیح ہو گیا جی, یا اعین اگر آنکھوں کی بات کریں آپ, تو یہ واحد اسم ہے. صحیح ہے جی, یہ واحد اسم. ٹھیک ہو گیا. اچھا, واحد اسم ہے. عین یعنی ایک آنکھ یا ایک پانی کا چشمہ. اچھا, واحد ہو گیا. اچھا, اب واحد اسم جیسے ہی ہو گیا نا تو اب اس میں اعراب کے لیے کس کی طرف جائیں گے؟ حرکت کی طرف.
تو حرکت اس کی دو زیر ہے، تو یہ کون سی حالت ہے؟ حالت جر ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست، صحیح ہے جی. اچھا ایک اور اسم میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی یہ تینوں چیزیں آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے. ولدینی، ہاں جی، ولدینی، ولدینی. اچھا جی، ولدینی جو ہے نا، اس کے بارے میں مجھے بتائیے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. دو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے جی، مذکر ہے. اچھا جی، ولدن واحد ہے، اس سے بنا ہے یہ، تو یہ مذکر ہے. اچھا جی، عدد کیا ہے اس کا؟ مصنع سر آپ ہی نے تو بتا دیا تھا، آپ ہی نے تو بتایا تھا 2 لڑکے. ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مثنیٰ. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی، مذکر ہو گیا اور مثنیٰ ہو گیا. اچھا جیسے ہی مثنیٰ ہو گیا نا، تو اب اعراب کے لیے آپ حرکت کی طرف جائیں گے کیا؟ نہیں، ساؤنڈ. نہیں، بالکل بھی نہیں، ساؤنڈ کی طرف جائیں گے. صحیح ہے جی. اچھا مثنیٰ کی 2 ساؤنڈز ہیں، کیا کیا اعراب کے لیے؟ آنی آنی اور آنی. عینی. صحیح ہے جی. اچھا آنی جو ہے وہ رفع کی ساؤنڈ ہے، کیا اس میں رفع کی ساؤنڈ ہے؟ آنی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ ولدینی، ہاں جی، نہیں. نصب و جر کی صحیح ہے جی. اگر اس میں آنی کی ساؤنڈ ہوتی رفع والی تو یہ ہوتا ولدانی. صحیح ہو گیا. تو یعنی یہ تو نصب ہے یا پھر جر ہے. تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ نصب ہے یا جر ہے، تو ہم دونوں لکھیں گے. ہم بولیں گے یہ نصب ہے یا جر ہے. ولدانی، ولدینی، ولدینی. کلیئر ہے جی سب کو؟ کسی کا کوئی یہاں پہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ہو یا کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لیجیے جناب. جی الحمدللہ کلیئر. ماشاءاللہ. یہ دوبارہ بتائیے، یہ ولدینی کہ آپ نے دونوں کیوں لکھا ہے، نصب اور جر؟ ہاں جی، ہم نے اس لیے دونوں لکھا کیونکہ دیکھیں اگر واحد اسم ہم لیں ولد، ٹھیک ہے جی، ولدن، آپ کو بولا جائے اس کا مثنیٰ بنا دیجیے، تو آپ بولیں گے جی ہم نے اس کا مثنیٰ بنایا ولدانی. اب ولدانی تو آپ کو پتا ہے آنی ساؤنڈ رفع کی ہے، کریکٹ. پھر میں آپ کو بولوں گا جی اب مجھے اس کا نصب اور جر بتا دیجیے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ولدانی. آگے چلیے، نصب اور جر بتائیے. ولدین. ولدینی اور جر بھی ولدینی. ولدینی. تو نصب اور جر سیم ساؤنڈ ہے نا، تو اس وجہ سے ہم نے لکھا کیجیے یا تو نصب ہے یا جر ہے. اب کیا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم نے اس کو جملے میں تو ڈالا نہیں ہے جو ہمیں پتا چلے. صحیح ہے جی. لیکن ہمیں پہچان ہو گئی ہے کہ یہ ساؤنڈ نصب اور جر کی سیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے، ٹھیک ہے جی. ایک اور مثال لے لیجیے. سیارات، ہاں جی، گاڑیاں جو ہیں سیارہ، ٹھیک ہے، ایک گاڑی ہوتی ہے سیارہ، اس سے یہ بنا ہے. مجھے بتا دیجیے سیارات جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ تا مربوط ہے اس کے واحد اسم میں، اور آتن آپ کو پتا ہے یہ مؤنث جمع سالم کی ساؤنڈ ہے. تو اب جو عدد میں نے آپ کو خود ہی بتا دیا ہے کیا ہے جی اس کا؟ جمع. جمع تو ہے مکسر ہے یا سالم ہے؟ مکسر. کیسے مکسر جی؟ اس میں پہلی جو یہ تو ساؤنڈ ہے نا، آتن آتن آتن، یہ تو سالم کی ساؤنڈ ہے نا. اور اس میں دیکھیں جو اسم ہے واحد سیارہ، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، شروع میں تو نہیں بروک ہوا. صحیح ہے، غلطی ہو گئی. تو کیا ہے؟ جمع سالم. نہیں، غلطی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، غلطی تو سب سے ہوتی ہے. اصل مقصد ہے کہ ہم صحیح بات سیکھ جائیں بس. جمع سالم، ٹھیک ہو گیا جی، جمع سالم. اچھا جمع سالم ہو گیا عدد. اب مجھے بتائیے جب جمع سالم ہو گیا تو پھر اعراب کے لیے آپ ساؤنڈ کی طرف جائیں گے یا حرکت کی طرف جائیں گے؟ ساؤنڈ کی طرف جائیں گے. اور ساؤنڈ آپ کو پتا ہے اس میں آتن کی ساؤنڈ ہے، جو آپ کو پتا ہے جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی ساؤنڈ آتن آتن آتن. تو آتن تو رفع ہے،
یہاں پہ آتن تو نہیں ہے، آتن ہے، تو آتن ہے تو اب یہ رفع نصب ہے یا جر ہے؟ نصب یا جر؟ نصب اور جزر دونوں. یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور یہ جر بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا جی، ماشاءاللہ زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ایک مثال اور لیتے ہیں. ہاں جی، میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے صادقینا، صادقینا، صادقن سچا، اس سے بنائیں گے. ہاں جی، صادقینا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی. اوہ میں نے مؤنث لکھ دیا، ٹھیک ہے جی، یہ مذکر ہے. اس کے بعد میں ہاں جی جمع ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے. جمع دیکھیں جی میری بات سنیں، مثنیٰ جو ہے اس کی ساؤنڈ ہے آنی اور عینی، صحیح ہے جی، اس میں آخر میں نون کے نیچے زیر آتا ہے. واحد نہیں ہے، واحد تو میں نے آپ کو بتایا صادقن ہے، واحد کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، صادقن ہے واحد، تو صادقن صحیح ہے جی. یہ ہے صادقینا، صحیح ہے جی، یہ جمع ہے. صادقن سے اگر میں آپ کو بولوں جمع سالم بنا دیں تو کیا بنے گی؟ صادقونا، صحیح ہے جی، صادقونا بناتے ہیں نا اونا ساؤنڈ کے ساتھ، تو یہ رفع ہو گئی اور اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ اونا اینا اینا، صادقونا، صادقینا، صادقینا، صحیح ہے جی. تو یہ کیا ہوا؟ جمع کون سی، سالم یا مکسر؟ سالم ساؤنڈ ہے، صحیح ہے جی، اور ساؤنڈ ہے تو اونا اینا اینا، تو یہ نصب یا جر، صحیح ہے جی. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ اس کی بھی سلائیڈ لے لیجیے سر. جی جی، یہ جو ہے جناب آپ لوگوں کو یہ پہچان کرنا سب سے اہم ہے. کسی ساتھی کو اس میں کوئی کلیئرٹی چاہیے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لیجئے، ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور بعد میں بھی اگر آپ پوچھیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور ایکسپلین کریں گے. یہ بات بالکل آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اعراب پہچان سکیں کسی بھی اسم کا. صحیح ہے جی، واحد اور جمع مکسر اسم ہوگا تو حرکت سے اعراب پتہ چلے گا، مثنیٰ جمع مکسر جو مثنیٰ اور جمع سالم ہوگا تو ساؤنڈ سے اعراب پتہ چلے گا. صحیح ہو گیا جی، کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی سر الحمدللہ. جی سر. ایگزامپل اور کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں، پھر سے بتائیے. اگر کچھ ایگزامپل اور کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور ایگزامپلس کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، پھر آج ہم کچھ اور ایگزامپلس کر لیتے ہیں اور اگلا جو اعراب کا ٹاپک ہے وہ بھی اہم ہے، اس کی طرف ابھی نہیں جاتے. ڈن کامران؟ یس سر ڈن. اسم ہے جناب وجہن، چہرہ. مؤنث کیسے جناب مؤنث؟ کدھر ہے تا مربوطہ؟ تا مربوطہ نہیں ہے، وجہن تو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو، وجہن جسم کے اعضاء میں سے وجہن ہا ہے، ہا وجہن ہے، تا مربوطہ نہیں ہے. وجہن چہرہ، صحیح ہے جی، وجہن چہرہ، ہا ہے اس میں، تا مربوطہ نہیں ہے. صحیح ہے جی، اگر تا ہوتی تو وجہن پڑھتے ہیں نا، وجہن پڑھے، ہا ہے. صحیح ہے جی، تا مربوطہ کو وقف کی صورت میں تو ہا پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پورا پڑھیں گے تو پھر تا کی آواز آئے گی، وجہن چہرہ. اچھا جی، وجہن جنس مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیوں جی؟ یہ تو باڈی پارٹس میں آتا ہے، یہ سنگل ہے. سنگل ہے، ماشاءاللہ زبردست. ٹھیک ہے جی، مؤنث جو ہے پیئرز والے ہوتے ہیں، چہرہ جو ہے ایک ہے تو مذکر ہے. وجہن، صحیح ہے جی. اچھا اس کا عدد کیا ہے؟
واحد 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 ہے. صحیح ہے جی, ایک زیر کی بات ہو رہی ہے. واحد. اچھا جی, جب واحد آپ نے بول دیا نا تو اعراب بہت آسان ہے. کس سے پتہ چلے گا؟ حرکت سے. حرکت سے. اور حرکت کیا ہے؟ دو پیش رفع. تو کیا ہوا؟ رفع. اچھا جب آپ رفع بول رہے ہیں نا, ذرا اس کا نصب اور جر بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ. ہاں جی. حرکت نہیں اس کی رفع تو آپ نے بولا یہ رفع ہے, تو اس کی نصب اور جر بھی بتا دیجئے. وجہن وجہن. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اچھا جی, اسی کی میں جمع لکھتا ہوں وجوہن. وجوہن چہرے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, وجوہن. وجوہن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. صحیح ہے جی. تو چہرے. ہاں جی, اب چہرے آپ کو بتائے جب واحد اسم مذکر ہے تو جمع بھی مذکر ہی ہوگا. اچھا, اور یہ تو میں نے آپ کو خود ہی بتا دیا کہ جمع ہے, لیکن جمع کون سی ہے؟ سالم ہے یا مکسر ہے؟ مکسر ہے. صحیح ہے جی, کیونکہ اس میں واحد اسم ویسا موجود ہی نہیں ہے, بالکل بدل گئی ہے اس کی ترکیب بھی, اس کی حرکات بھی. تو یہ ہو گیا جمع مکسر. اچھا, جمع مکسر ہو گیا. اچھا, اس وجوہن کو جو ہے نا میں وجوہن کر دیتا ہوں تاکہ ذرا ڈفرنس آ جائے. ہاں جی, وجوہن. اچھا, جمع مکسر جیسی آپ نے بول دیا تو اب آپ کو پتہ چلا اعراب حرکت سے آئے گا یا ساؤنڈ سے آئے گا؟ ساؤنڈ سے. ساؤنڈ سے نہیں آئے گا جی, حرکت سے نہیں آئے گا. واحد اور جمع مکسر کا اعراب حرکت سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو کون سا اعراب ہے اس کا؟ رفع کیسے؟ نصب. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ نے نصب بول دیا تو ذرا اس کا رفع اور جر بھی بتا دیجیے. وجوہن رفع ہو گیا, وجوہن یہ نصب ہے جو لکھا ہوا ہے, اور جر کیا ہوگا؟ وجوہ. سر یہ ہن میں بھی الف نہیں آئے گا سر, یہ بھی ایکسیپشن ہے کیا اس میں؟ ہاں جی, اس میں بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے اس میں جو ہے میرا خیال سے اس کو ایسے لکھیں گے ایسے, لیکن پھر بھی مجھے چیک کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے جی, مجھے ابھی کنفرم نہیں. صحیح, ابھی ہم اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے لکھا ہوا ہے میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, وجوہن 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 یعنی چہرے. ہاں جی, اور کسی یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو کہ جو واحد اور جمع مکسر کا اعراب ہے وہ حرکت سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ حرکت سے چلتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی, اور مثال لیتے ہیں. طالبون اسٹوڈنٹس. ہاں جی, طالبون مذکر سر. مذکر. ٹھیک ہے جی, طالبون مذکر ہے, اونا ساؤنڈ ہے, مذکر کی ہے. ہاں جی, جمع ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع سالم. جمع سالمہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اونا ساؤنڈ ہے, سالم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, طالبون. صحیح ہے. اچھا, طالبون جمع سالم ہے, اور جمع سالم جب آپ نے بول دیا تو اعراب حرکت سے آئے گی یا ساؤنڈ سے آئے گی؟ ساؤنڈ سے آئے گی. نصب. اونا ساؤنڈ نہیں, نصب. نصب نہیں, نصب نہیں. اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ حالت رفع کی ہے. حالت رفع کی ہے. ٹھیک ہے جی, رفع. اونا اینا اینا. صحیح ہو گیا جی. تو یہ رفع ہے. اچھا, یہ رفع ہے تو اس کی نصب اور جر بھی بتا دیجیے. طالبون رفع, نصب اور جر کیا ہوگی؟ طالبین 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 طالبون طالبین طالبین. صحیح ہو گیا جی. تو یہ رفع ہے طالبون اور اس کی نصب اور جر ہے طالبین. اچھا, اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے, طلاب. کیا آتی ہے؟ طلاب. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں لکھ دیتا ہوں اس کو بھی.
طلابن. اچھا جی، اب یہ ہے تو مذکری، طالبون اس کی جمع سالم تھی، یہ اس کی جمع مکسر ہے. دیکھیں جی کیسے فرق ہے، طالب واحد اسم تھا، اس سے جمع سالم بنی تو طالبون، واحد اسم ویسے ہی موجود رہا. جب جمع مکسر بنی تو پھر واحد اسم موجود اس میں نہیں ہے ویسے کا ویسے ہی، بلکہ وہ تبدیل ہو گیا ہے. صحیح ہو گیا جی، وہ تبدیل ہو گیا طلاب. اچھا اس کو پھر سے لکھتے ہیں. تو جمع مکسر ہے یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. ہاں جی، جمع مکسر ہے تو اعراب کیسے پتہ چلے گا؟ حرکت سے. حرکت سے. واحد اور جمع مکسر کا اعراب حرکت سے آتا ہے. حرکت کیا ہے؟ بن. ہاں جی بتائیے. حالت جر ہے. حالت جر، دو زیر ہیں، حالت جر ہے. اچھا اگر حالت جر ہے تو اس کی رفع اور نصب بھی بتا دیجئے. طلابن طلابین. طلابن طلابن طلابن، رفع نصب جر. ماشاءاللہ صحیح ہے جی. اچھا اگر اس کی میں آپ کے سامنے مؤنث لکھ دوں، اس کی مؤنث بنے گی طالبہ. صحیح ہے جی. اور میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں طالباتن. طالباتن، ہاں جی طالباتن جمع طالباتن. صحیح ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. مؤنث ہو گیا. جمع ہے تو کون سی جمع ہے؟ سالم ہے یا مکسر ہے؟ سالم ہے. جمع سالم ہے. ٹھیک ہے جی. آتن، آتن کی ساؤنڈ جمع سالم کی ہے. جر. اچھا جی، اور جیسے ہی آپ نے بول دیا جمع سالم ہے تو اب آپ حرکت کی طرف جائیں گے یا ساؤنڈ کی طرف جائیں گے؟ ساؤنڈ کی طرف. ساؤنڈ کی طرف جائیں گے. اور ساؤنڈ ہے اس میں آتن کی. تو آتن جو ہے رفع کی ساؤنڈ ہے، نصب یا جر؟ نصب اور جر. صحیح جی، نصب بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آتن رفع کی ہے، طالباتن رفع، نصب اور جر طالباتن طالباتن. صحیح ہو گیا جی. سب کو بات کلیئر ہے؟ جی سر. کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. تو اصل بات پھر وہی ہے، واحد اور جمع مکسر اسم کا اعراب حرکت سے پتہ چلے گا، جمع سالم اور مثنیٰ کا اعراب اس کی ساؤنڈ سے پتہ چلے گا کہ ساؤنڈ کیا ہے. صحیح ہے. اور جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں تو اس کی پھر دوسری جو اعرابی حالتیں وہ بھی بنائے کریں. جیسے کئی فار ایگزامپل آپ نے پڑھا طلابن، اب طلابن آپ نے پڑھا تو آپ کی یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جمع مکسر ہے اور یہ حالت جر ہے، لیکن پھر یہ ضرور سوچے کہ اس کا رفع اور نصب کیا ہوگا. تو طلابن 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 طلابن. صحیح ہو گیا جی. تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھیجا جائے گا، کریے گا ضرور. ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو پکا کر لیجئے جناب. آپ یہ سمجھیے کہ اب آپ جتنی کلاسز پڑھیں گے ان سب میں اعراب کا ذکر تو آئے گا، اور اعراب میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ جناب یہ اعراب ہے، اس اسم کا اعراب کیا ہے، اور اگر یہ رفع ہے تو اس کا نصب اور جر کیا ہوگا. کیونکہ جب آپ آگے جائیں گے، جملے کی کنسٹرکشن میں جائیں گے، انشاءاللہ سینٹینس بنائیں گے، تو پھر اعراب ہی ہے. صحیح ہے جی. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربی گرامر عادی جو ہے نا، عادی عربی گرامر، یہ عادی سے بھی زیادہ اعراب ہی ہے. صحیح ہے جی، اعراب ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کو نحو بولا جاتا ہے. تو بہت آسان ہے، صرف چند باتیں ہیں جو آپ کو پہچان کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ کو گھر پہ لگانا پڑے گا اور اس ٹاپک کو پکا کرنا پڑے گا. کسی ساتھی کو بھی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں، کلاس میں پوچھیں اگلی، یا آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. اس ٹاپک کو آپ بالکل کلیئر کر لیجئے اعراب کو. یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے، کسی ساتھی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس سے اعراب ہی سے متعلق ایک اور اہم ٹاپک شروع کریں گے. اعراب کی پہچان جو ہے وہ ہم نے آج الحمدللہ پوری کر لی ہے. اب ہم اعراب سے متعلق ایک اور اہم ٹاپک اگلی کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟
واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.